نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے اندر تشریف فرما تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا جنتی شخص کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جنتی شخص کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، مسجد کے اندر جو سب سے پہلے آ جائے اس کا دیدار کر لینا، وہی بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام مسجد کے اندر تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیف انسان تازہ وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ صحابہ کرام نے اس ضعیف انسان کا دیدار کیا اور دیدار کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھا شخص مسجد کے اندر آیا تھا اور اسی کے چہرے کی ہم لوگوں نے زیارت کی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا جنتی شخص کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں جنتی شخص کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام مسجد کے اندر تشریف لے کر گئے اور لے جانے کے بعد کیا دیکھا کہ وہی ضعیف انسان پھر نظر آیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں پھر واپس لوٹ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ تیسرے دن پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا جنتی شخص کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، جنتی شخص کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا کہ مسجد کے اندر چلے جاؤ، جو سب سے پہلے تمہیں نظر آئے اسی کا دیدار کر لینا۔ صحابہ اکرام مسجد کے اندر تشریف لے کر گئے اور لے جانے کے بعد کیا دیکھا کہ وہی بوڑھا انسان، وہی ضعیف انسان مسجد کے اندر داخل ہوا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچنے لگے کہ ہم تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہیں، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اپنے آقا کی نالین پاک کو اٹھاتے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس ضعیف انسان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے؟ تو ایک صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کاش دیکھا جائے کہ یہ بندہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے، کون سی اللہ کی ایسی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیف انسان کے گھر تشریف لے کر گئے اور لے جانے کے بعد کہا کہ مجھے آپ کے گھر پہ رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اس ضعیف انسان نے کہا کہ آپ رک جائیے، شوق کے ساتھ رکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے۔ رکنے کے بعد شام کا وقت ہوا، نماز عشاء ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد سارے لوگ لیٹ گئے بستر پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پر لیٹے اور ادھر وہ ضعیف انسان بھی لیٹا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے رہے اور یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں رات میں جاگ کر یہ ضعیف انسان کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے، کون سی ایسی عبادت کرتا ہے۔ بہرحال پوری رات جاگتے رہے، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، یہاں تک 3 دن رکے، لیکن 3 دن میں رات میں ایک ایسا عمل نظر آیا جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ضعیف انسان کروٹ لیتا تھا تو اس کی زبان پر نہ تو کسی خاندان والے کا نام آتا تھا، نہ تو والدین کا نام آتا تھا، نہ تو کسی نیتا کا نام آتا تھا، نہ تو کسی بدھائک کا نام آتا تھا، بلکہ وہ ضعیف انسان جب وہ کروٹ لیتا تھا تو
اس کی زبان پر اللہ رب العالمین کا نام آتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا۔ جب 3 دن ہو گئے، 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا تو آپ واپس لوٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضعیف انسان سے کہا کہ میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ وہ ضعیف انسان کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، جو چیز تم دیکھنے کے لیے آئے وہ چیز تمہیں نظر نہیں آئی؟ کہاں نہیں نظر آئی؟ آخر کار وہ ضعیف انسان کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دل عطا کیا ہے، اس دل کے اندر کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ اس دل کے اندر نہ تو دنیا کی محبت ہے، نہ تو خاندان کی محبت ہے، نہ ہی عزیز و اقارب کی محبت ہے۔ اس دل کے اندر اگر محبت ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت ہے۔ اس دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہے وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور وہ ضعیف انسان کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر، میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی شخص کے دل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان کسی انسان کے دلوں کو توڑتا ہے وہ سخت گنہگار ہے، اور جو انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے وہ بندہ نیک ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جنت کا حقدار